بتائیے گا جناب کہ کیا واقعی اپریل 2026 کی تاریخ آ گئی ہے کہ حکومت 28ویں آئینی ترمیم لائے گی، منظور بھی کرا لے گی اور اس پر اب کام بھی شروع ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 28ویں ترمیم کی بحث کب شروع ہوتی ہے؟ وہ تب شروع ہوتی ہے کہ جب کچھ کلازز جو کہ 27ویں ترمیم کا حصہ ہم بنانا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے اتحادی جماعتوں کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلازز 27ویں ترمیم میں شامل نہیں ہو سکے، جس میں پاپولیشن تھی، جس میں NFC تھی، جس میں آپ کی الیکشن کے متعلق کچھ معاملات تھے، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو ہے اس پروسیس کو جو ہے وہ زیادہ اگر جس طرح کہ ابھی ایک سٹیل میٹ ہوا ہے تو اس میں کیا صورتحال آگے جانی چاہیے، تو یہ کلازز تھیں۔ سلیبس کریکلم اس کے حوالے سے ایک دو کلازز تھیں، تو جب وہ نہیں مانے تو وہ اب 27ویں ترمیم کا ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوگ اب زیر بحث لا رہے ہیں جناب کہ یہ اب 28ویں ترمیم میں منظور کیا جائے گا۔ تو اگر وہ اس پہ کوئی اتفاق رائے بن سکا تو 28ویں ترمیم آ سکتی ہے۔ NFC ایوارڈ بھی آ جائے گا اس کے اندر؟ اس میں ہے، وہ بھی ایک شک ہے، اور NFC کو ریویو کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ڈیٹ سروسنگ میں اور ڈیفنس سروسز میں ہم چاہ رہے تھے کہ صوبے اپنا کچھ حصہ ڈالیں، اتنی بات تھی، لیکن وہ بھی کنسنسس نہیں ہو سکا اس پوائنٹ پہ بھی۔ تو اب وہ جو انفینشڈ ایجنڈا ہے 27ویں ترمیم کا، اسے لوگ 28ویں ترمیم کی شکل میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ باقی کوئی نئے نکات ایسے نہیں ہیں جس جو 28ویں ترمیم لائی جا سکے، نہ ہی اس کے لیے ابھی کوئی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور تو یہ جو اپریل کی تاریخ آ گئی ہے یہ تو ٹی وی چینلز پہ ہی سب پہ کہا گیا ہے، تو ادھر کی کرنا ہے؟ میری جو معلومات ہے بالکل اس سلسلے میں اتنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناقص ہوں؟ نہیں، ناقص تو نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں اور جو وفاقی وزیر ہیں قانون کے اعظم نذیر تارڑ صاحب، آج دن کو بھی ہم اکٹھے تھے، اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، پارلیمنٹری افیئرز اینڈ لا منسٹری۔ تو میں نے آج ان سے بھی بات کی، میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب اس طرح کی کوئی چیز کارڈز پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا جو دوسرا رول ہے نا چیف ویب کا، اسے وقت سے پہلے پتہ ہونا چاہیے، اور چونکہ وہ ساری کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ لا منسٹری کی سے تیار ہوتی ہے اور ادھر سے آتی ہے، تو ایڈمنسٹریٹو اس کی مینجمنٹ بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ تو میں اس تناسب میں ان سے پوچھا تھا، اور ڈیفینیٹلی میڈیا کے لیے بھی پوچھا تھا، کیونکہ یہ سوال مجھ سے اور بھی میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ فی الحال 28ویں ترمیم کوئی کارڈز پہ نہیں ہے، کوئی ایسی جو ڈیٹ ہے وہ ابھی زیر بحث نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم ابھی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید صوبوں کی بات جو ہے وہ تو شد و مت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے، تو یہ کس طرح سے میکنزم بنے گا مزید صوبے بنانے کے حوالے سے؟ کیونکہ ظاہر ہے صوبے تو بننے ہیں، بنتے رہتے ہیں، کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیے یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو کافی عرصے سے پاکستان میں جاری ہے۔ جی، صوبے بننے چاہیے، میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں۔ یہ میں اپنی پارٹی کا ورژن نہیں دے رہا، میں اپنا ذاتی ورژن دے رہا ہوں۔ پارٹی اس پہ اپنا آفیشیل ورژن جو ہے وہ ظاہر دے گی، اور وہ بھی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مختلف جو ممالک ہیں ان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر صوبے بنے ہیں، جی بالکل، مینجمنٹ کے لیے بنے ہیں، اور اس سے ان ملکوں میں بہتری آئی ہے۔ انڈیا میں جب انڈیا 1947 میں معرض وجود میں آیا تو آج جو اس وقت صوبے تھے اس سے ڈبل صوبے جو ہے انڈیا میں بن چکے ہیں، اور وہ ان کے نتائج بہتر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک تو ہمارا اب اس پہ آفیشیل ورژن آنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبے اس وقت زیر بحث ہیں مختلف میڈیا پہ، جس میں ان کی بنیاد جو ہے وہ لسانیت ہے، ان کی بنیاد جو ہے وہ اس طرح کی ریجنل جو ہے وہ پہچان اور شناخت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہم آلریڈی بہت زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہیں، کیے گئے ہیں ایک مخصوص جماعت کی طرف سے، نفرت بھری گئی ہے صوبوں کے عوام میں، پاکستان کی نوجوانوں کے ذہن میں۔ جی، جو مخصوص جماعت کا نام لیا کریں، نام جماعت کا نام لینے پہ پابندی نہیں ہے۔ PTI، میں کوئی نام لیتے ہوئے ان سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن میں جو کوئی موضوع کچھ اور تھا اور اکیڈیمک بحث ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو وہ سیاسی ٹچ نہ دوں۔ لیکن انہوں نے اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ پولرائزیشن کی ہوئی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے انہوں نے نفرت بھری ہے، دوریاں ڈالی ہیں، ایک دوسرے کو عدم برداشت آپ دیکھیں۔ اور جو عمران خان صاحب کا خاص طور پہ وتیرہ رہا ہے، میں چونکہ اب آپ نے کہا تو اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب فلاں ہے اس کو پکڑو، اس کو جہاں ملے پکڑ لو، میں لوگوں کو میں الٹا لٹکا دوں گا، لیڈروں کا نام لیں گے، کسی کو ڈیزل کہیں گے، کسی کی نقلیں اتاریں گے، مطلب اس طرح کی جو حرکتیں
جو انہوں نے پاکستان کی سیاست میں متعارف کرائی ہیں جی جی اسے وہ ڈیوائڈ بڑھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صوبوں کے حوالے سے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر صوبے بننے کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. اس ڈویژن میں مزید اضافہ ہو, ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. وہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی جانب سے اس طرح سے جو ہے وہ آوازی لگائے جاتے رہے OAIG کر کے اور اس طرح کی ساری باتیں, تو سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے وزیر اعلیٰ جو KP کے ہیں ان کی جانب سے جب اس طرح کی ان کی ایک تقریر ہوئی اور اس تقریر کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو عہدیداران, افسران اور ان کے حوالے سے اہلکاروں کے حوالے سے ایک دھمکی دی کہ بھئی آپ کو ہٹا دیا جائے گا اگر آپ یہ کریں گے, تو اس دھمکی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انہی سارے جو ایک طرز عمل ہے اس کا تسلسل ہے؟ بالکل یہ اسی کا تسلسل ہے, عمران خان صاحب کی تربیت ہے. اور سہیل آفریدی کو لگانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ صوبے کے اندر جو ہے وہ افراتفری اور انتشار کو فروغ دیا جائے. جی یہ بنیادی کرکس تھا جس کی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب کو لگایا گیا, اور یہی ان کی عمران خان کی توقعات ہیں. وہ CM ہے KP کے کہ وہ زیادہ شاید دنگا فساد زیادہ کر سکتے ہیں یا پرتشدد احتجاج زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, اور وہ اب ان کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے اس طرح کے بیانات بھی دیتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں بھی کرنے کی کوشش کرتے تو ہیں. انہوں نے آج ویسے ڈالا کے بار کہا تو ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ وفاق کے ساتھ بڑی اچھی میری کوارڈینیشن ہو جاتی, ملاقاتیں ہوتی, لیکن وفاق جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کر رہا, وفاق نہیں کرنے دے رہا. وفاق تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے صوبوں کی جو یکجہتی ہے اس کی علامت ہے, اور جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب سب سے پہلے انہیں کال کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, پھر دوسری دفعہ پھر انہیں کال کی, مبارکباد دی, پوچھا کہ میرے لائق کوئی بات ہوگی, جو یقیناً چیف ایگزیکٹو ہیں اور وفاق کی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو وفاق تو اپنا ہر طرح کا تعاون دینے کے لیے تیار ہے. ان کے یعنی سہیل آفریدی کے اس رویے کے باوجود KP کے عوام, KP کے مسائل ہمارے لیے اتنے ہی ہمارے دلوں کے قریب ہیں جتنے پاکستان کے باقی صوبوں کے. اچھا یہ تو بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئین کے مطابق, الیکشن ایکٹ کے مطابق کسی بھی انتخابی جلسے میں جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکتے, پھر ان کا متعلقہ انتظامیہ اور پولیس کو دھمکی دینا, پھر یہ خلاف ورزی تو ہے. اب اس پہ الیکشن کمیشن نے ان کو بلا لیا ہے, کل ان کو طلب کیا ہوا ہے, تو ان کے لیے کوئی نئی مشکل دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ کیا ہو سکتا ہے اس میں الیکشن کمیشن کے؟ نہیں, ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ انہیں فائن کر سکتا ہے, وہ انہیں جو اس وقت الیکشن ایکٹ ہے اس کو اگر آپ اس طرح وائلیٹ کریں ایک الیکٹڈ آدمی, ٹھیک ہے, تو الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ اختیارات کیا ہیں؟ مطلب یہ جو ایک آفینس ہے اس کا کیا میکسیمم پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ دیکھیے یہ ایک جرمانے سے لے کے آپ کی نااہلی تک میکسیمم پنشمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, جرمانہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو نااہل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جماعت کا بھی ظاہر ہے PMLN کا ایک آفیشیل ورژن آنا ہے, ویسے تو یو آر آفیشیل انف فار اس. MQM نے جو ہے آرٹیکل 239 کا حوالہ دے کر یہ بات کہی ہے کہ نئے صوبے, آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, کہ نئے صوبے جو ہیں وہ بننے چاہئیں. تو MQM کی جانب سے یہ ایک معاملہ سامنے آ جانا, اور اس وقت میں جب وہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کی بات آلریڈی کر رہے ہیں اور وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایڈریس کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے بعد اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سافٹ لانچنگ کر رہے ہیں صوبے بننے کے حوالے سے؟ نہیں, یہ تو ان کا بہت پرانا مطالبہ ہے. جی, وہ صوبوں کی بات جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی شد و مد کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے, اور کنسنسس پیدا کیے بغیر پاکستان میں صوبے بنانا یہ کوئی بہتر عمل نہیں ہوگا. یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کنسنسس پیدا کرنا یہ ضروری ہے. باقی بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی اداروں کو جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے MQM کا اپنا بڑا ایک واضح موقف ہے, اور وہ بڑا آپ یہ کہیں کہ شد و مد سے وہ اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں, اور جی, وہ ایک جمہوری انداز ہے ان کا, انہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اپنا ایک اس کے اوپر ایک سٹینس ہے, تو اس کے درمیان میں آج کوئی راستہ جتنے نکل لوگوں آئے کے گا. ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ شو آف پاور کر رہے ہیں, لیکن وفاق کی بھی ایک پاور ہے. اور عمر ایوب صاحب, آن اے لائٹر نوٹ, عمر ایوب صاحب جو ہے وہ 31 جولائی سے جو ہے وہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, اور کل وہ ہری پور میں جو ہے وہ اپنے وائف کے جلسے کی کیمپین کر رہے تھے. تو کیا وہ وفاق کو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی سلیمانی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے, یا وفاق دیکھنا نہیں چاہتا, جو ان کی گرفتاری کے لیے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ اٹھانا نہیں چاہتا؟
دیکھیے وہ اب نمودار اگر ہوئے ہیں تو وہ کے پی میں نمودار نمودار کا ورڈ اچھا تھا. جی وہ کے پی میں نمودار ہوئے ہیں. کے پی میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے اور چونکہ ان کی اہلیہ محترمہ الیکشن لڑ رہی ہیں تو یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کی فورسز بھیج کے انہیں وہاں سے اریسٹ کرنا, میرا خیال ہے کہ اس کے جو ویژولز ہیں ان کا کچھ اور مطلب نکالا جاتا کہ ہم الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, ہم انہیں ہراساں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑی رعایت ان کے ساتھ برتی گئی ہے آئی مس سے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. چلیں اب تو ان کا ظہور ہو گیا ہے. یہ جو رعایتی نمبر آپ نے دیے ہوئے تھے کیونکہ جس کو آپ لوگ پکڑنا چاہتے ہیں اس کو تو پکڑ لیتے ہیں. آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں, ان کی کمپین کر رہے ہیں, اس کے لیے تھوڑی رعایت ان کے ساتھ برتی گئی ہے جو اچھی بات ہے. ظاہر ہے گھر تو انہوں نے بھی جانا ہے تو یہ تو ضروری بات ہے. لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب محمود خان اچکزئی صاحب نے 5 نکات جو ہیں ان کا حوالہ دیا ہے اور ایک نئے میثاق جمہوریت کی آفر کر رہے ہیں اور بہت سارے جو بھی ہم نے ساری جو فہرست گنوائی ہے, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی سائن بھی میں خود کرا لوں گا, خان صاحب نے میں منا لینا ہے, تسی من جاؤ. تو تسی من جاؤ. پھر میں اس میں دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ جائیں پہلے سائن کرا کے لائیں. آپ جائیں نا پھر دستخط کرا کے لائیں کہ میں دستخط کرا کے لے آیا ہوں, لہٰذا اس میں کوئی سنجیدہ بات شروع ہو. ہوتے تو اسی ملاقات کرانی ہے نا. نہیں ملاقات کرا دیں گے لیکن وہ سائن نہیں کروا سکتے. وہ عمران خان کو یا تو پورا جانتے نہیں ہیں یا اس کو لائٹ لے رہے ہیں, سائن نہیں کرا سکتے. ان کا اپنا خان صاحب کا جو مزاج ہے وہ سیاسی نہیں ہے, وہ ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے وہ کوٹ کر ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ بھری ہوئی ہے, اور اس کے اندر معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کرنا, سیاست کو سیاسی انداز سے لے کے چلنا, یہ ان کی سرشت میں شامل ہی نہیں ہے. محمود خان صاحب جو ہیں, یہ محمود اچکزئی صاحب, یہ سیاسی شخصیت ہیں, پاکستان کے نامور سیاسی شخصیت ہیں. وہ انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل مائنڈ دیا ہے لیکن وہ عمران خان کو قائل نہیں کر سکتے. ایک تو یہ میرا دعویٰ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی ان نکات کے اوپر بیٹھنا ہے تو پرائم منسٹر تو لیڈر آف دی ہاؤس کی چیئر کے اوپر جا کے, جبکہ میں خود ان کے ساتھ تھا اسمبلی اجلاس کے دوران, کہہ کے آئے کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں, میرا دروازہ, میرا چیمبر, اسمبلی میں میرا آفس, وہ سب کھلا ہے آپ کے لیے, تو آ کے بات کریں.